بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب، محتاج اور مفلس بنا دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی شاعر کہتا ہے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے،
تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام کی فضیلت، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، عمل سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں بات ملتی ہے، دنیا کے اندر تقریباً 70 امتیں آئی ہیں۔ ان 70 امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص طبقے کو فضیلت عطا فرمائی، وہ صحابہ کرام علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابی جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں یا صحابہ کہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، صحابہ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ صحابی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملنا، ملاقات کرنا، اور موت بھی، وفات بھی ایمان کے حالت میں ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے تھوڑا فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اگر کوئی نابینا ہے، اندھا ہے یا اندھے ہیں، نابینا اس کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی حالت میں اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان کی حالت میں، اور وفات بھی ایمان کے حالت میں ہوتی ہے، تو ان کو بھی صحابی کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہاں ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ صحابہ کو صحابہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے صحابہ کا انتخاب نہیں کیا، صحابہ کا سلیکشن، صحابہ کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نظر اللہ تعالی فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر العباد، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل پایا، فاصطفاه لنفسه وفبتعث اللہ لرسالته، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا، اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد اصحاب،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل کو خیر العباد، بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل کو پایا. فَجَعَلَهُمْ عُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صحبت نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو چن لیا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا سلیکشن، صحابہ کا انتخاب یہ میں اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اسی بات سے صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، اسی حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے، صحابہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، صحابہ کے منہج کو اختیار نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان گمراہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ فرماتا ہے اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں، اگر لوگ بھی ایمان لائیں گے ویسا ہی فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت والے بن جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر انہوں نے روگردانی کی، چھوڑ دیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ گروہ میں، جماعتوں میں، گروپوں میں بڑھ جائیں گے. تو اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی بندہ ان کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہے. اس آیت سے بھی ہمیں صحابہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی کو مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، پورے کے پورے جہنم میں جانے والے سوائے ایک کے. کسی نے پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو ایک جو صحیح راستے پر ہے، آگ میں جہنم میں جانے والا نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کوئی انسان میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں، آگ میں نہیں جائے گا. تو یہاں اس حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے منہج کو چھوڑ دے گا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا، وہ انسان گمراہ ہے اور ایسے لوگ جہنم میں جانے میں. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام، ان کی فضیلت کتنی عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ہم کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ کریں، کتنے بھی اچھے اور عبادت کیوں نہ کر لیں، صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. صحیح بخاری کو مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ولو ان انفقہ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. بعض روایت میں یہاں تک بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تم روزانہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں روزانہ سونا خرچ کرو، تب بھی تم صحابہ کرام کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. پتہ کیا چلا صحابہ کرام کا مقام کتنا عظیم ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے ان کا خود انتخاب کیا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں کیا کہنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اصحاب میں وہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں جنہیں فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں جن سے فرشتے شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں ساتوں آسمان سے رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو فرشتے ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں کہ ان کا ایمان ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد کے تمام لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھیں تو ان کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف رکھیں، سارے لوگوں کا ایمان ایک طرف رکھیں، بعد کے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کے اقوال کے مطابق ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری پڑ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات میں، جماعت میں وہ شخصیات بھی موجود ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنائی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اسی لیے سعید بن زید عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو عمر عمر نوح، اگر لوگوں میں سے کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے۔ نوح علیہ السلام کی عمر دعوت و تبلیغ کا کام ہی 950 سال۔ بعد مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ 1150 حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اگر کسی کو دی جائے اور وہ پوری عمر اللہ کی عبادت کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ثواب کے کام کرتا رہے، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک صحابی جنگ کے میدان میں، جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صرف چند منٹ کر رہا ہو، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا اتنے سال عبادت کرنا اس سے بڑا نہیں ہے، یہ بھاری ہو جائے گا چند منٹ اللہ کے نبی کی حفاظت کرنا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید آپ اٹھائیے، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہو گیا، تو کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سارے مقامات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کرام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام کی 7 اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، 7 صفات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ میں آپ کو جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا معہو، ان کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر اللہ چاہتا تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا۔ مفسرین نقطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معہو کا لفظ، ان کے ساتھ کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے ذریعے سے مدد کرنے کی ضرورت پڑی، جان کے ذریعے سے مدد کرنے کی ضرورت پڑی، اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، انہوں نے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لفظ معہو کا استعمال کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا؟ آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت سنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بات اس کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ اللہ سے کیسے راضی ہو گئے؟ بعض لوگوں کو اس کا مطلب سمجھنے میں دقت آ سکتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے خاطر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اتنی عظیم شخصیت کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ دن میں 2 کپڑے استعمال کرتے، 2 جوڑ کپڑے استعمال کرتے تھے، اور اتنی عمدہ خوشبو جو ہے استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرتے، لوگ معلوم کر لیتے کہ اس گلی سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ ایسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب یہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نوبت یہاں تک آئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش تھی، دیکھا گیا کہ ان کے لاش کو، یعنی ان کے سر کو کپڑے سے جب ڈھانپا جاتا تو پیر نظر آتے، پیر کو ڈھانپا جاتا، چھپایا جاتا تو سر نظر آتا، چہرہ نظر آتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے راضی تھے، اور ایمان لانے کے بعد جب ان کی ایسی حالت آئی، ایسی کیفیت آئی، تب بھی یہ اللہ سے راضی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم ریت کے اندر لٹھایا جاتا، اور ان کے جسم میں بہت سارے زخم آتے، لیکن تب بھی وہ اللہ سے راضی تھے، خوش تھے۔ اسی لیے ان کے زبان سے یہ نعرے لگ رہے تھے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی کی پہلی رات، نئی نویلی دلہن کو باتیں بیان کرنا بہت اچھا لگتا ہے، سننا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل کا، عمل کا جب معاملہ آتا ہے تو تب جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی کی پہلی رات اعلان کیا گیا جنگ کا، پہلی رات کو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ تب بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جبکہ اپنی دلہن کو انہوں نے چھوڑا تھا، اللہ سے راضی تھے۔ شہادت کے میدان میں جب کودے تب بھی اللہ سے راضی تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے اس طریقے سے راضی تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کے دعوے ٹھوکتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بیانوں کے اندر، میڈیا میں یا بہت سارے گروپوں کے اندر نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، جبکہ وہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ماں کی زبان سے ایسے ویسے الفاظ نکلتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، فوراً نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری ماں نے آپ کے لیے اور اسلام کے لیے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائیں، میرے دل کو ناگزار گزری ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس لیے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئی، مسلمان ہو۔ پہلے گئے تھے روتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، پھر بعد میں اپنی ماں کو لے کر پھر روتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے تو روتے ہوئے بھی آ رہے تھے، میں نے یہ کہہ کر بھیجا، پھر روتے ہوئے کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے جو میں رو رہا تھا وہ غم کے آنسو تھے، اب میں جو رو رہا ہوں خوشی کے آنسو ہیں۔ خوشی یہ ہے کہ میری ماں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس موقع پر اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مجھے اور میری ماں سے محبت کیا کرتے تھے۔ محدثین مورخین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائے کی طرح رہا کرتے تھے۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیسے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر وہ توبہ نہیں کیے تو ان کا حشر اللہ کے پاس تو ہوگا، لیکن ایسے جو الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نکالتے ہیں یہ کن کا رویہ ہے؟ منکرین حدیث کا رویہ، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کا رویہ ہے، مستشرقین کا رویہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنے والے سب سے زیادہ ٹارگٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مجلسوں میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ایسے ایسے مجمع کے اندر نعوذ باللہ اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ اہل بیت سے اگر محبت کرنا ہے تو ہم سے سیکھیں، اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا ہے۔ صرف دعویٰ ٹھوکنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، ان کے مطابق اور ان کے طور طریقے کے مطابق عمل کرنا یہ دعوے کی علامت، یہ محبت کی علامت ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل سے متعلق جتنی باتیں ہیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔